من الظالمين صدق اللہ العظیم اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد الحمدللہ اللہ جل مجدہ کے فضل اور احسان سے ہم اس رمضان میں قرآن مجید کا خاص طور پر پہلا قصہ جو قرآن نے انسان کا قصہ بیان فرمایا اور اس میں انسان جن آزمائشوں سے گزر سکتا ہے، مشکلوں سے گزر سکتا ہے، ان کا بیان ہوا اور ساتھ ہی پھر اس سے نکلنا کیسے ہے اس کا بھی بیان ہوا۔ تو پہلے اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں بیان کیا، فرشتوں کے سامنے بیان کیا کہ میں زمین پر ایک نائب، ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ اب نائب کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس اختیار ہوتا ہے۔ نائب جو ہوتا ہے، خلیفہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے اختیار ہے۔ وہ فرشتوں نے کہا کہ اس کو کیوں پیدا کر رہے ہیں، یہ تو فساد کرے گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، کہ وہ جو امانت کا جو بوجھ ہے اختیار کا عالم ارواح میں، جب اللہ پاک نے پیش کیا کہ میں کسی بھی مخلوق کو ایک امانت دینا چاہتا ہوں، ایک اختیار دینا چاہتا ہوں نیکی بدی کا، تو کون لے گا؟ تو فرشتوں نے اس وقت تو لیا نہ، زمینوں نے نہ لیا، آسمانوں نے نہ لیا، پہاڑوں نے نہ لیا، تو اس لیے ان کو پھر خلیفہ بھی نہیں بنایا جا سکتا۔ تو انسان یعنی اور اس سے پہلے جنات کو یہ چیز حاصل تھی کہ وہ زمین پر جو ہے وہ رہتے تھے، تو ان کا دور پھر جو ہے کہ بعد انسان کا دور آیا۔ تو فرشتے کیونکہ واقف تھے جنات کیا کرتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے اس پر قیاس کر کے کہا کہ جس طرح زمین میں یہ جنات فساد اور خون خرابہ کرتے ہیں، اس طرح یہ بھی کرے گا یہ جو انسان ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں بڑے یعنی پاک ہیں، ہم تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس کے بارے میں پھر جو ہے مشائخ نے، بزرگوں نے مختلف باتیں فرمائی ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ ساری زندگی کی تسبیح جو ہے اور پاکی بیان کرنا، تقدیس کرنا، جبکہ اس بندے کی فطرت اور مزاج میں یہی ہو، اس کی غذا بھی یہی ہو۔ جیسا کہ مثال کے طور پر ہماری غذا کھانا پینا ہے، رزق ہمارا جو ہے روٹی ہے، سالن ہے یا پھل ہے، فروٹ ہے، تو اگر ہم یہ کھاتے ہیں تو اس میں کیا خوبی ہماری؟ یہ تو ہمارا رزق ہے نا۔ اب تو خوبی تو جو ہے یہ ہے کہ اس رزق کو دینا یا اس رزق کی قربانی دینا۔ تو فرشتوں کی تو کیونکہ جو غذا ہے، جو کھانا ہے، وہی ذکر، اذکار، پاکی بیان کرنا، عبادت، یعنی جس طرح ہم کھاتے ہیں تو ہمیں طاقت ملتی ہے، کیونکہ ہم مٹی ہیں تو مٹی کا رزق آتا ہے زمین سے، اور پھل فروٹ یہ کہاں سے نکلتے ہیں؟ مٹی سے، تو ہمیں خوشی اور طاقت پہنچتی ہے۔ فرشتوں کا جو جسم ہے وہ نور سے پیدا ہوا ہے، تو اس لیے ان کی جو غذا ہے وہ بھی نور ہی ہے۔ وہ نور کیا کہاں سے ملتا ہے ان کو؟ جب وہ ذکر کرتے ہیں، اور اس لیے وہ ذکر کی مجلسوں میں آتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے ہوتا ہے لنگر کھولا ہوا ہے، یا ان کے لیے ہوتا ہے وہاں تو وہ کوئی، تو ان کے لیے تو ایسا ہی ہے کہ جیسے بہت بڑی دعوت ہے، وہ اس لیے وہ آتے ہیں، وہ رزق سے۔ قرآن کو وہ جو ہے وہ سننے کے لیے آتے ہیں، کہ ان کو یہ صلاحیت نہیں بعضوں کو دی گئی کہ وہ قرآن پڑھ سکیں، یہ انسان کو اللہ پاک نے شرف بخشا یا کچھ ملائکہ کو حاصل ہے، تو اس لیے وہ قرآن بڑے غور سے سننے آتے ہیں کہ یہ بہرحال ان کی تو غذائی تسبیح و تقدیس تھی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، کہ بھئی کمال تو یہ ہے کہ بندہ کی غذا ذکر نہ ہو، اس کی غذا جو ہے وہ تسبیح نہ ہو، اور ساری دوسری جو برائی کی چیزیں ہیں وہ بھی اس کے سامنے ہوں،
اور پھر وہ میرا ذکر کرے، تسبیح کرے، کمال تو یہ ہے۔ ایک تو یہ بات، دوسری یہ بات کہ اس میں بیان کی گئی، سمجھ لیں کہ ہزاروں فرشتے یعنی جو ذکر عبادت کر رہے ہیں، لیکن بنی آدم میں جو افراد ہوئے، انبیاء ہوئے، مثال کے طور پر نبی علیہ السلام کی مثال لیں کہ آپ کی ایک تسبیح کروڑوں اربوں فرشتوں کی تسبیحات اس کو نہیں پہنچ سکتی۔ آپ کا ایک ذکر اتنا بلند ہے کہ فرشتے سارے مل کے بھی ساری زندگی ذکر کرتے رہیں، وہ اس معرفت کے ساتھ اللہ کو یاد نہیں کر سکتے۔ آپ کا ایک سجدہ تمام فرشتوں کے سجدوں سے افضل ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے تم کر رہے ہو، لیکن ایسی ہستیاں بھی آنے والی ہیں جن کا ایک ایک سجدہ تمہارے تمام سجدوں پر، ایک تسبیح تمہارے تمام تسبیحات پر، ایسے ایسے افراد بھی ان میں جو ہیں وہ ہوں گے۔ بہرحال اللہ پاک نے لمبی بات نہیں ان سے کہ انہیں یہی کہا کہ میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر جو ہے اللہ پاک نے ثابت کیا ان پر، آدم علیہ السلام کو اللہ یعنی اسماء، چیزوں کے تمام چیزوں کے نام سکھائے، کیونکہ ہم ناموں کے ساتھ چیزوں کو جانتے ہیں، یہ فون ہے، یہ ہے، وہ ہے، تو فرشتے جو ہے اس سے بھی قاصر۔ تو جب وہ چیزوں کے اسماء نہیں سارے جانتے تو اللہ کے اسماء کیسے وہ جانے ہوں؟ تو اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو دو طرح کی معرفت عنایت فرمائی، ایک تو زمین اور زمین کی رہنے والی چیزیں جتنی ہیں، دوسرا اپنے اسماء اور اپنی معرفت بھی جو نبی کو ہوتی ہے وہ دوسرے کو نہیں ہوتی، چاہے وہ فرشتہ ہی کیوں نہ ہو، جن ہی کیوں نہ ہو، ولی کیوں نہ ہو، اس کو وہ معرفت جو ہے وہ نصیب نہیں ہوتی جو ایک نبی کو ہوتی ہے۔ تو یہ بیان ہوا۔ اس کے متعلق پھر بیان کیا گیا کہ شیطان نے جو ہے وہ جو ہے کیوں انکار کیا، اس کے متعلق بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن آج جو ہے وہ بیان کرنا ہے اگلا حصہ کہ اللہ جل مجدہ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ، اے آدم آپ اور آپ کی زوجہ جنت میں رہیں، کھائیں پیئیں، رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں تک کہیں سے چاہو یعنی کھاؤ پیو، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، لیکن ایک درخت کے قریب مت جانا ورنہ ان لوگوں میں سے ہو جاؤ گے جو حق جو میں کمی کوتاہی جن سے جو ہے ہو جاتی ہے۔ ظالم جو ہے وہ کہتے ہیں کسی حق تلفی کرنا، لیکن اس میں یہ بات ضرور سمجھ لے پہلے، کیونکہ اس میں بہت سارے لوگوں کو غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں کہ انبیاء علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم آخر الزمان سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، گناہ کے پاک ہیں۔ تو بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں غلط فہمی کی یا علم نہیں یا جہالت یا ویسے کہ نعوذ باللہ آدم علیہ السلام نے اللہ کی نافرمانی، گناہ کیا، فسق کیا، فجور کیا یا گناہ کیا، ایسی بات نہیں۔ ایسا سمجھنا بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ اس بندے کا عقیدہ ہی خراب ہو گیا جس نے ایسا سمجھا کہ کسی نبی نے جو ہے وہ گناہ کیا۔ تو اللہ پاک نے گواہی دی۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ پھل بھی کھایا ہو تو گناہ نہ ہو؟ سوال ہے، بندوں کی اس لیے غلط فہمی ہوتی ہے نا جی، اللہ پاک نے تو فرمایا پھل نہ کھانا اور انہوں نے پھل کھایا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے منع کیا ہو اور انہوں نے پھل کھایا ہو اور پھر گناہ بھی نہیں؟ اب یہی بات سمجھنے والی ہے، اسی سے لوگوں کو بہت سارا دھوکہ ہوتا ہے۔ اس کا آسان جواب یہ ہے سمجھنے کے لیے کہ اللہ جل مجدہ نے خود قرآن مجید میں اس کی گواہی دی۔ دیکھیں نا، ہمارے تو گواہ جو ہیں، یہ گواہی یہ اس کو لے آؤ، یہ گواہی دے بندہ میرے حق میں، یہ گواہی دے میں گناہ گار نہیں، یہ گواہی دے میں مجرم نہیں، اور جس کی گواہی اللہ پاک دے اس بندے کی کیا شان ہوگی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، کہ میں نے آدم میں برائی
नाफरमानी, बगावत करना तो एक तरफ रह गई, उसमें कभी इरादा भी आदम अलैहिस्सलाम का इस पर नहीं हुआ। ये कुरान मजीद ने यानी गवाही दी, वलक़द नसी आदम वलम नजिद लहू अज़मा, कि अज़म जैसे अरबी में उर्दू में भी यूज़ है, अज़म मुसम्मम कर लो, अज़म इरादे को कहते हैं। तो अल्लाह पाक फरमा रहा है कि मैंने यानी आदम अलैहिस्सलाम में ये जो लोग ऐसी वैसी बातें करते हैं, ख़ास तौर पर औलाद होकर, तो अगर बाप से कोई हो भी जाए तो उनको हक नहीं बनता करना। और ये कितने बेअदब और बेनसीब लोग हैं जो अपने बाप के बारे में, और फिर बाप भी नबी हो यानी आदम अलैहिस्सलाम, और हो भी वो मासूम, और ये अपनी कम इल्मी की वजह से कि मैंने कुरान मजीद में ये पढ़ा, मैंने हदीस में, आपने पढ़ा होगा। अगर पढ़ाई आपको अंबिया की बेअदबी की तरफ लेके जा रही है तो आप तुफ है ऐसे इल्म पर, उससे वो जहालत अच्छी है जो अदब की तरफ ले जाए, उससे वो अनपढ़ बंदा अच्छा है जो अदब की तरफ चला जाए। तो ऐसे ही लोग जो है पढ़ लिख के हम ये रिसर्च कर रहे हैं, अगर आपकी रिसर्च इधर लेके जाती है कि अल्लाह के नबी की शान में कमी आपकी रिसर्च बता रही है, तो फिर लानत है ऐसी रिसर्च पे। और जो है जैसे बुजुर्गों ने फरमाया कि मतलब ये ख्याल करना चाहिए भाई, अगर किसी को सही समझ आ रही है तो उसमें अल्लाह पाक की बारगाह का अदब, अंबिया का अदब, अहले बैत का अदब, सहाबा का अदब बढ़ना चाहिए, ये सही समझ। इसलिए कहते हैं कि कुरान जो है ये समझना चाहिए बंदों से, अल्लाह के बंदों से जिनको अल्लाह ने कुरान की समझ दी है। वरना यही कुरान पढ़ के बहुत सारे फिरके हैं बने, वो यही कुरान पढ़ते हैं, वो कादियानी हों या दूसरे और भी, वो यही कुरान पढ़ के गुमराह हो गए। अब कुरान में तो नहीं है वो मसला उनकी समझ में है कि उन्होंने उस बंदों से ना पढ़ा, उन उलमा से, उन बुजुर्गों से जिनको कुरान की समझ है। तो इसलिए ये काफ़ी नहीं है जी मैं हदीस पढ़ी है, ये बात नहीं। क्या आपने समझी भी है उस जो जिसकी हदीस है, जिस इमाम ने है उस हदीस को नकल किया, क्या उसकी समझ भी तुम्हारे पास है? अगर इमाम बुखारी की है, इमाम अहमद बिन हम्बल की है, तो सारे हदीसें तो इन्हीं से आई हैं। ज़्यादा 10 लाख हदीसें इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह याद, इतनी ही हदीसें कमो बेश हैं। तो क्या आपके पास समझ भी है या पढ़ा आपने है, समझ अपनी इस्तेमाल कर रहे हैं, कुरान की आयत पढ़ रहे हैं और समझ अपनी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बंदा भटक जाएगा, क्योंकि उसको एक हिस्सा पता है दूसरे का पता नहीं, जो पढ़ रहा है उसकी भी पूरी नहीं, सिर्फ डिक्शनरी लेके वो अपना कर रहा है। इसी वजह से लोग ये जो पढ़े ज़्यादा खुद रिसर्च करते हैं ये भटक जाते हैं, क्योंकि वो समझ नहीं। बहरहाल वो मैं आपको पहले अर्ज़ कर रहा हूँ इसलिए कि ये किस्सा में इसका जिक्र आता है, और आपको मैंने अर्ज़ की कि अब फिर वो कैसे वो चीज़, वो मुहिम्मा हल होगा कि एक बंदे ने फल खाया भी है फिर भी गुनाहगार नहीं हुआ, ये कैसे मुमकिन है? एक किस्म वो कुरान खुद बताता है कैसे मुमकिन है। कुरान ने एक तो कहा कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम में कभी बुराई का इरादा तक भी नहीं हुआ। दूसरा अल्लाह पाक ने फरमाया फनासिया आदम, आदम अलैहिस्सलाम भूल गए। अब आपको बहुत ज्यादा ये बात समझ आएगी। आपने रोजा रखा हुआ है, सेब खाना, माल्टा खाना, खरबूजा खाना आप पर हराम है, मना है कि नहीं? सुबह से लेके फजर से लेके यानी सुबह सादक से लेके शाम तक आप पर हराम है खाना, मन आप खाएंगे तो कफारा वाजिब हो जाएगा। 61 रोजे, एक कज़ा और 60 कफारे के रखने पड़ जाएंगे। लेकिन एक बंदा है वो आता है, वो कहता है जी मसला पूछता है, नबी अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि एक बंदे ने रोजा रखा हुआ है, तो उसने जो है मिसाल के तौर पर पूरी 2 रोटियां खा गया वो, लेकिन वो कहता है कि मुझे याद ही नहीं, रोजा मुझे याद ही नहीं, मैं भूल गया था। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उसके लिए ऐलान किया, फरमाया कि तुम्हारा रोजा भी नहीं टूटा इसलिए कि तुम्हें अल्लाह पाक ने खिला पिला दिया है, तुम तो भूले हुए थे ना, तो अब फिर ये किसने खिलाया है? अब अल्लाह पाक ने तुम्हें खिलाया है, अल्लाह पाक ने तुम्हें पिलाया है।
تو آپ تمہارا روزہ نہ تم گناہگار ہو نہ روزہ ٹوٹا ہے اور تمہیں اللہ پاک نے کھلایا ہے، تو بھول کے کھا کے آپ کا روزہ محفوظ ہے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں میرے آدم نے بھول کے کھایا تو وہ کیسے گناہگار ہو گیا؟ وہ تو اللہ نے خود کھلایا گیا ان کو، لیکن انہوں نے پھر کیوں کہا ربنا ظلمنا انفسنا؟ وہ اس لیے کہ وہ رب تعالیٰ کے سامنے عاجزی کر رہے ہیں کہ یا اللہ اگر بھول سے بھی ہوا ہے پھر بھی نہیں ہونی چاہیے تھی، پھر بھی تیری بارگاہ، کیونکہ اللہ کا حق بہت زیادہ ہے۔ تو وہ ان کی عاجزی انکساری ہے، تواضع ہے، وہ اللہ کا درجہ دیکھ کے، اللہ پاک کا مرتبہ دیکھ کے اپنی عاجزی انکساری کا اظہار کر رہے ہیں۔ حاشا وکلا، کبھی نہ کسی نبی نافرمانی کرنا تو ایک طرف جو ہے ان میں اللہ پاک فرمایا برائی کا ارادہ بھی کبھی انہوں نے نہیں کیا۔ تو یہ عقیدہ ہے تمام انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا۔ جو بات اس کے خلاف آپ کو سمجھ آئے تو سمجھیں آپ کو غلط فہمی ہو گئی، یا وہ جو سمجھا رہا ہے اس کو سمجھ نہیں آئی، یا وہ آیت سمجھ نہیں آئی، کیونکہ ساری آیتیں ملا کے جو ہے وہ بندے کو سمجھ آتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ بھول بھی بندہ کس چیز میں بھولتا ہے، یعنی بھولنا بھی جو ہے وہ کئی وجوہات سے ہو سکتا ہے۔ تو قرآن مجید اس کے بارے میں بھی بیان کرتا ہے کہ بھولنا، کہ آدم علیہ السلام بھولے کیوں، اس کا بھی ذکر ہے قرآن مجید میں۔ فرمایا کہ شیطان آتا ہے ان کے پاس، اس سے پہلے نہ کوئی آدم علیہ السلام کی کبھی ملاقات ہوئی، کسی کو بندہ نافرمان جنتوں میں آپ رہتے تھے، تو فرمایا کہ شیطان آ کے کہنے لگا وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، کہ شیطان نے قسم کھائی، اللہ کا نام لیا، پہلے اللہ کا نام لیا کہ اللہ کی قسم ہے آدم اور حوا، میں تو تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں، اور جو ہے تمہاری خیر چاہنے والا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، بڑی اچھی بات ہے، یہ کیا تم کیا چاہتے ہو، کیا خیر چاہتے ہو، ہمارا کیا بھلا کرنا چاہتے ہو، ہمارا بھلا کیا کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کیونکہ قسم کھائی تھی ان دونوں کے روبرو، قسم کھا لی اس نے کہ یقین جانے کہ میں تمہارا انی بے شک میں تمہارا تو خیر تمہارا، میں تمہارے کچھ اچھی خبر دینا چاہتا ہوں، تمہاری کچھ اچھی بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو کیا اس نے کہا؟ اس نے کہا کہ آپ جو ہیں یہ پھل جو ہے نا، آپ دیکھتے ہیں کہ فرشتوں کو آپ دیکھتے ہیں وہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نہ ان کو بیوی کی ضرورت، نہ عورت کی ضرورت، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ وہ ان کو نیند ہے، نہ ان کو کوئی تھکاوٹ ہے، نہ ان کو کوئی چیز ہے، اور آپ جو ہیں کھانا پینا بھی ہے آپ کا، اور جو ہے یہ تو اللہ سے آپ محبت کرتے ہیں۔ تو ایک طریقہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اگر وہ کر لو گے تو آپ بھی فرشتے بن جاؤ گے، یعنی اللہ پاک کی عبادت اور سب کچھ جو ہے اس طرح کا، یہ جو تھوڑا بہت آپ کھانا پینا میاں بیوی بیٹھتے ہیں یہ وہ سب کچھ ختم، ملکین ان تکون من الملکین، تم فرشتے بن جاؤ گے۔ تو آدم علیہ السلام اللہ پاک کی محبت میں بالکل گم تھے، فنا تھے محبت میں، کہ بھئی یہ تو ہو جائے تو بڑی اعلیٰ بات ہے۔ تو اس نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں فرشتوں کو موت نہیں ہے، آپ ہیں آدم، آپ کو اللہ پاک نے پیدا کیا، آپ کے لیے موت بھی ہے، تو پھر موت ہوگی تو آپ کی جدائی ہو جائے گی، جو اللہ پاک کے ساتھ آپ کا قرب ہے۔ تو دوسری چیز میں خیر خواہ ایسے ہوں آپ کا، او تکون من الخالدین، کہ آپ موت بھی نہیں آئے گی جس طرح فرشتوں کو نہیں آتی، آپ کو بھی نہیں آئے گی۔ تو دو چیزیں، تین چیزیں اس نے کہی، بلکہ چار۔ اس نے پہلی تو قسم کھائی، کوئی اللہ کے کسی نیک بندے کے سامنے کوئی اللہ کا نام لیتا ہے
تو وہ بندہ متاثر ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ تو اللہ کا نام لے رہا ہے، اللہ کی قسم کھا رہا ہے، اس سے پہلے کبھی کسی نے جھوٹی قسم کھائی نہیں۔ نمبر 2 اس نے کہا کہ بے شک میں تمہارا خیر خواہ ہوں، وہ کہے میں ہی تمہارا خیر خواہ ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، سب کچھ میں صرف تمہیں ایک پتے کی بات، ایک راز کی بات تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ تیسرا اس نے کہا کہ یہ جو کھانا پینا، میاں بیوی کے جو انسانوں کو جو ضروریات کمزوریاں ہوتی ہیں وہ آپ کی ختم ہو جائیں گی، اور چوتھا اس نے کہا کہ موت بھی ختم ہو جائے گی، پھر آپ بھی ہمیشہ زندہ رہیں گے، جب تک جس طرح فرشتے زندہ قیامت تک آپ بھی رہیں گے، یہ جو دنیا کی موت ہے یہ نہیں آئے گی۔ تو قرآن مجید یعنی کہتا ہے کہ انہوں نے اللہ پاک کی محبت میں، وہ اللہ کے قرب میں رہنے کے لیے، اللہ کا ساتھ رہنے کے لیے، رکاوٹیں ختم کرنے کے لیے، اور اللہ کی نام کی عظمت کے لیے وہ اس میں اتنے گم ہوئے کہ وہ بھول گئے سب کچھ۔ اس نے کہا کہ ہمیں اللہ مل جائے، اللہ کا مزید قرب مل جائے، کوئی بات نہیں، ہم جو بھی ہے کریں گے۔ اس نے کہا بس یہ ایک درخت ہے تو یہ جو ہے کھا لیں اس کا پھل۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ جو یعنی درخت تھا، وہ جو تھا وہ کوئی یہ نہیں تھا کہ بھئی ایک ہی درخت، ان کو پتا ہے بھئی یہ نہیں کھانا، لیکن اس کی کئی اور وہی قسم کے درخت۔ انہوں نے کہا منع تو ہے آپ کو، تو وہ کیا گیا ہے، یہ اس میں بڑی خوبی ہے اس درخت میں، اس درخت کے تو آپ قریب اس طرح مطلب ہے کہ یعنی نہیں گئے، تو آپ نے کھا لی۔ تو اللہ کی محبت میں آ کے پھل ہے، اللہ کے قریب جانے کے لیے، تو وہ کیسے گناہ ہو سکتا ہے؟ پھر بھول کے کھایا، بھول کے تو جان یعنی بوجھ کے نہیں، بھول کے تو کسی نے روزے بھی میں بھی کھایا تو وہ گناہگار۔ تو اس لیے یہ بات آپ کے ذہن سے جو ہے وہ کلیئر ہو جانی چاہیے کہ جو ہے یہ چیز ایسی نہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا، آپ اس شجرے کے، اس درخت کے جو ہے وہ قریب مت جائیے گا جو ہے۔ تو یہ اللہ پاک نے کیا۔ اب میں جس طرح عرض کیا آپ سے کہ آدم علیہ السلام معصوم تھے، انہوں نے اللہ پاک کی محبت میں آ کے پھل کھایا، بھول کے پھل کھایا، کوئی نافرمانی کا نہ ارادہ، نہ کی، نہ بغاوت کا، نہ یہ کوئی چیز۔ اور یہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کے پاس وہ سمجھ لیں وہ علم نہیں، وہ علم نہیں۔ علم اتنا ہے، ایک بندہ ایسے کہہ رہا تھا ایسے جی وہ انہوں نے نافرمانی، قرآن جو کہتا ہے نافرمانی کی، انہوں نے درخت گندم کا جو ہے دانہ کھایا۔ میں نے کہا دیکھیں ویسے تو میں نے آپ کو نہیں کہنا تھا، لیکن آپ کی نیری ہی مت ماری گئی ہے، کبھی گندم کا بھی درخت ہوا ہے، چلو بات بھی وہ کرے بندہ کوئی ملتی جلتی، اللہ پاک کہہ رہا ہے درخت کے قریب مت جانا۔ اب آپ کا علم اتنا ہے، آپ کہہ رہے جی وہ گندم کا دانہ کھایا، تو یہ عام جاہل سے جاہل کو بھی پتہ ہے گندم درختوں پہ نہیں لگتی، وہ سٹوں پہ لگتی ہے۔ تو علم تو آپ کا یہ ہے، اور انبیاء کو آپ نے جو ہے وہ ہاتھ ڈالا ہوا ہے۔ کوئی خدا کا ہو کر اپنے ایمان کو جو ہے بچائیں۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ بھئی یہ جو اہل سنت کا عقیدہ ہے صحیح، اور وہی ہے بات کہ انبیاء معصوم ہیں۔ یہ جو جیسے میں نے عرض کی کہ وہ جو جیسے آپ نے روزے میں، اللہ نے فنسی آدم، آپ نے روزے میں روز آپ کے روزانہ آپ کھاتے ہیں پھل، بھول کے کوئی گناہ نہیں، حالانکہ کھا آپ کے نے لیا ہے، منع بھی ہے، لیکن گناہ نہیں ہے۔ اس تو آپ نے تو پھر چلو بھوک کی وجہ سے کھایا ہوگا، خواہش کی وجہ سے، تو آدم علیہ السلام نے تو کھایا بھی اللہ کی محبت میں اور اللہ کے یعنی قریب جانے کے لیے اور اللہ پاک کی یعنی پاس رہنے کے لیے۔ تو یہ اب ہمارے لیے اس میں جو سبق ہے وہ ہم نے وہ دیکھنا ہے، آدم علیہ السلام کو نہیں دیکھنا اس غرض سے، وہ تو صرف ایک سبق دینے کے لیے، ایک نصیحت دینے کے لیے انہوں نے بنایا، لیکن جو ہے ہم نے اس چیز سے فائدہ خود حاصل کرنا ہے۔ تو یہ اصل میں یہ جو کہانی، یہ قصہ جو اللہ پاک نے بتایا وہ ہر ایک بنی آدم کا ہے، ان کو تو جو ہے وہ ایک نمونے کے طور پر دکھایا گیا کہ یہ باپ ہیں سب کے، تاکہ سب کے لیے یہ پتہ چل جائے۔ وہ کیا کہ اب مجھے اور آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ جس طرح اللہ پاک نے انہیں پیدا کیا
اور روح پھونکی ان میں، اسی طرح ہمیں بھی اللہ پاک ماں کے پیٹ میں پیدا کرتا ہے اور نشو و نما ہوتی ہے انسان کی۔ وہ دیکھیں کہ قطرے سے، گندے قطرے سے کہاں تک جو ہے، ان کو تو پھر مٹی سے پیدا کیا، مٹی پیسے ہی پاک ہوتی ہے، اور ہمیں تو جو ہے وہ چیز اللہ پاک نے فرمایا کہ پہلے انسان کو تو مٹی سے پیدا کیا، اس کے بعد فرمایا ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر جو ہے پانی سے جو ہے یہ پیدا ہوئے دوسرے جو ہے۔ تو یہ جو بندے مٹی سے وہ تو ہمارے باپ سیدنا آدم علیہ السلام ہے، ہم اس مٹی سے نہیں، ہم جو ہیں پھر وہ آگے نسل در نسل جو ہے اس طرح پیدا ہوئے۔ تو بات اس میں سمجھنے والی یہ ہے کہ ہمیں بھی اللہ پاک نے پیدا کیا، اور کہاں پیدا کیا، ہم پیدائش کہاں ہوئی ہماری؟ ماں کے پیٹ میں۔ ماں کا پیٹ بھی ایک زمین کی طرح ہے، جس طرح اللہ پاک نے پھر ہمیں کہاں اللہ پاک لے گیا؟ ماں کے پیٹ سے باہر آئے تو یہ دنیا ایک جنت ہی ہے، سمجھ لیں۔ ماں کے پیٹ کے مقابلے میں وہاں خون ہے، مطلب یہ چیزیں ہیں، تنگی ہے، دیکھیں نا کتنا وہ چھوٹا رحم ہے، اس کے مقابلے میں دیکھیں تو یہ دنیا جنت ہے، پہاڑ ہے، درخت ہے، پھل ہے، کھانا ہے، پینا ہے، آزادی سے پھرنا چلنا ہے، ماں کے پھر تو یہ ہمیں یہ مثال دی جا رہی ہے یہ قصے میں کہ بنی آدم تم سوچو، تو آدم کو تو میں نے پیدا کیا ہی مٹی سے، اور پھر جو ہے جنت میں لے گیا، تمہیں بھی ماں کے پیٹ سے ایک جنت میں لے کے گیا ہوں میں۔ اب ہم اس جنت میں جس طرح ان کو لے کے اللہ پاک گیا اور فرمایا کہ ایک درخت ہے اس کے قریب نہیں جانا، ہمیں بھی اس جنت میں، یہ دنیا سمجھے ماں کے پیٹ کے مقابلے میں گویا جنتیں ہیں، کھانا پینا، آسمان زمین، ہمیں بھی ایک درخت سے منع کر دیا گیا، کہا باقی جو مرضی کھاؤ پیو، کلو واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین، تم بھی کھاؤ پیو، ایک درخت کے قریب نہیں بس جانا، ہزاروں کھاؤ، لاکھوں چیزوں کھاؤ، ایک کے قریب نہیں جانا۔ وہ درخت کون سا ہے؟ اس درخت کا نام ہے گناہ کا درخت، معصیت کا شجرہ، گناہ کا۔ دیکھیں نا آپ پیدا ہوئے، آئے، بالغ ہو گئے، کھاؤ پیو، رزق ہے، کھانا ہے، سبزیاں ہیں، کچھ چیزیں جو ہے منع، بھئی سور کا گوشت نہیں کھانا، مردار نہیں کھانا، مطلب ہے نکاح کرنا ہے کرو لیکن یہ حرام طریقہ نہیں اختیار کرنا، اب جو ہے تو ہمیں بھی جو ہے گویا اس جنت نما زندگی جو ماں کے پیٹ کے مقابلے میں جہاں تھے ہم تھے اس کے مقابلے میں یہ ایسے ہی ہے جیسے جنت ہے، لیکن اس جنت میں پھر ہمیں بھی جو ہے ایک درخت سے منع کیا۔ اس درخت کا کیا نام ہے؟ معصیت کا درخت، گناہ کا درخت۔ تو جیسے درخت ہوتا ہے اس کی شاخیں ہوتی ہیں، اس کے جو ہے پھل ہوتے ہیں، پھول ہوتے ہیں، تو گناہ کا درخت تو ایک ہے لیکن اس کی شاخیں بہت ساری ہیں مثال کے طور پر۔ تو ہمیں منع کیا گیا کہ اس کے قریب نہیں جانا، اور ہمیں پھر مثال دی گئی حضرت آدم علیہ السلام کی، ہمیں بھی پھر وہ شیطان کہانی سناتا ہے اسی طرح کی، دوست برے وہ شیطان بن جاتے ہیں، او یار کچھ نہیں ہوتا، اسی تیرے خیر خواہ، اسی تیری بہتری چاہنے ہیں، ہم تو آپ کی بہتری چاہتے ہیں، ہم بس ایسی کہانی ہمارے ساتھ بھی چل رہی ہے، میں تے تیرا یار ہاں، میں تے تیرا سجن ہاں، میں تے تیرا ماں پیو ہاں، میں تیری بہتری واسطے کہہ رہے، لیکن پتہ ہوتا ہے کام غلط ہے، کچھ نہیں ہوتا، تمہیں دیکھنا موجہ کرو گے، مجھے یہ کرو، جیسے اس نے شیطان نے کہا کہ ان تکون من الملکین او تکون من الخالدین، تم بڑی موج بن جائے گی تمہاری، ایک دفعہ کر لے، چرس بیچ لے، ساری زندگی تیری موج بن جائے گی۔ اب وہ تو بیچ لیتا ہے، ایک دفعہ نہیں بیچا، وہ بیچارہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اب ایک دفعہ غلط کام کی طرف چلا گیا بندہ، تو یہ اصل میں اس قصے میں ہمارے لیے سبق دیا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی وہی کہانی، قصہ فراڈ چل رہا ہے کہ جو بندے، جو دوست اور شیطان بھی جو نظر نہیں آتا، وہ ہمیں اکسا رہا ہے کہ یار یہ زنا کر لو تمہیں بڑا لطف آئے گا، حالانکہ وہ لطف تو آئے گا یا نہیں آئے گا، وہ سکون برباد ہو گیا بندہ، رب کی نافرمانی بندے نے کر لی۔
تو یہ دنیا کی مثال ہے کہ اس میں گناہوں کے درخت کو منع کیا اللہ پاک نے، اور پھر جو ہے لوگ آتے ہیں، بندے آتے ہیں، جنات آتے ہیں، شیاطین آتے ہیں، برادریاں آتی ہیں، دوست آتے ہیں، وہ سارے ایک ہی کہانی جو قصہ سناتے ہیں، قسمیں اسی تے تیرے خیر خاں، اسی تے تیرے برا تے نہیں چاہنا لے گا، اسی تے وغیرہ تیرے خیر خاں، تو یہ کر لو، یہ ہوگا وہ ہوگا وغیرہ وغیرہ، وہ پھر جو ہے ہم کر لیتے ہیں۔ جب ہم کر لیتے ہیں پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس طرح آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے پھر زمین پر بھیج دیا، ہم بھی جو ہے پھر جو ہے وہ تو معصوم تھے لیکن ہم تو واقعتاً گناہ کر لیتے جان بوجھ کے، پھر ہم بھی جو ہے پہلے سکون کے اسمان پہ ہوتے ہیں، اللہ کے قرب میں ہوتے ہیں، اللہ پاک کے فضل پہ ہوتے ہیں، اس کے بعد جو ہے جب نافرمانی کے بعد ہم بھی جو ہے بے سکونی، بے اطمینانی اور مطلب ہے کہ وحشت زدہ اندر بندے کے وحشت آ جاتی ہے اور بے سکونی آ جاتی ہے۔ اور یہاں اللہ پاک نے یعنی فرمایا کہ بھئی اگر ایسا کرنا ہے کرو گے فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو ان لوگوں میں سے ہو جاؤ گے جو حق تلفی کرتے ہیں۔ ان کی بات نہیں کر رہا آدم علیہ السلام کی، وہ تو میں نے بتایا کہ ان کا تو قصہ ہی ہو رہا ہے، وہ معصوم ہے، اپنے لیے آپ کے لیے بات کر رہا ہوں کہ جو بندہ یہ یعنی ظلم کرتا ہے، خدا کی نافرمانی کرتا ہے، جب ہم نافرمانی جب کرتے ہیں تو ہم تین بڑے بڑے بلکہ زیادہ ہم کئی حقوق جو ہیں وہ تلف کرتے ہیں، ضائع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے یعنی کیا، اول تو خدا کا حق، کیونکہ وہ اس کا مستحق ہے کہ اس کی فرما برداری کی جائے۔ نمبر ایک، ہم کس کا حق ضائع کرتے؟ ظالم کیوں بندہ بن جاتا ہے؟ جیسے اللہ پاک نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، اور جو گناہوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ ظالم ہے لوگ جو نافرمانی کرتے ہیں۔ کیوں ظالم کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر کسی کے حق کو ضائع کرنا، کوئی کسی کا حق تھا وہ کسی اور کو دے دینا، مثلا آپ کے پیسے تھے میں نے ان کو دے دیے تو آپ سے لے کے، تو نمبر ایک اس نے کس کا حق ضائع کیا؟ ظلم کیوں ہوا؟ کہ اللہ کا جو حق تھا کہ اس کی فرما برداری، اسی نے سب کچھ جو ہے وہ بندے کو جو ہے وہ دیا ہوا ہے، سب کچھ جو ہے کرم کیا ہوا ہے، اور اسی کا جو حق ضائع کرنا۔ اور نمبر دو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ضائع کرتا ہے وہ بندہ، کہ ان کا حق تھا کہ وہ ان کی فرما برداری کی جائے، ان کی اطاعت، کہ انہوں نے تو صحیح خیر خواہی حقیقتاً کی امت کی، شیطان تو جو ہے وہ فراڈ کر رہا ہے، دوسرے لوگ تو دھوکہ کر رہے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے ہماری خیر خواہی کی، تو ہم نے دوسرے نمبر پر ہم ظالم اس لیے ٹھہریں گے کہ حضور علیہ السلام کا حق بھی ضائع کر دیا، آپ کا حق تھا کہ نافرمانی نہ ہوتی۔ اور تیسری بات یہ کہ جو چیزیں، ان تمام چیزوں کے حقوق جن کو ہم نے نافرمانی میں استعمال کیا ہے، مثلا ہم نے اپنے اعضاء استعمال کیے، دیکھیں نا اللہ پاک نے دی ہوئے، تو اعضائے جسمانی اور وغیرہ وغیرہ، یہ ہم نے اپنی زبان کو، کان کو، آنکھ کو، ان کا بھی حق ہے۔ ان کا حق یہ نہیں تھا کہ ان کو نافرمانی میں استعمال کرتے، یہ تو مجبور ہیں، یہ تو مجبور ہیں، ان بیچاروں کو ہم نے جو ہے زبردستی اللہ کی نافرمانی، ان کا بھی حق ضائع کیا۔ اس لیے تو قیامت والے دن یہ بولیں گے الَّيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، کہ یہ جو بولنے والی زبان اپنی مرضی وہ بند کر دی جائے گی، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ پھر ہاتھ گواہی دیں گے، پھر پاؤں گواہی دیں گی، ٹانگیں گواہی دیں گی، آنکھیں گواہی دیں گی، یہ کہیں گے کہ یا رب العالمین اس بندے نے ہم پر بہت ظلم کیا ہے، ہمیں تو نے پیدا کیا اور تو نے اس کے اختیار میں ہمیں دے دیا اور اس نے ہمیں جو ہے وہ نافرمانی کی طرف لگا دیا۔ تو دیکھیں بندہ یہ گناہگار نافرمان کیوں ظالم ہے؟ اللہ کا حق ضائع کیا، نبی علیہ السلام کا ضائع کیا، اور ان اعضاء کا وہ جو اللہ پاک نے دیے ہوئے وہ یعنی ضائع کیا، اور وہ اشیاء جو اس کام میں استعمال ہوتی ہیں ان سب کا اس پر یہ حق تھا کہ وہ صرف ان کے مالک کی مرضی کے مطابق استعمال ہوتی، یعنی یہ جو چیزیں بندہ استعمال کرتا ہے، مثلا گاڑی کو استعمال کر رہے ہیں، فون کو استعمال کر رہے ہیں، چھری کو استعمال کر رہے ہیں،
ٹیلی فون کو یا اور جو بھی چیزیں، گھر کو، زمین کو استعمال، یہ زمین کا حق ضائع کرنا ہے کہ زمین پر اللہ کی نافرمانی. زمین تو یہ کہتی ہے کہ یا اللہ مجھے طاقت دے، تو دی ہوئی اللہ نے، مجھے اجازت دے کہ میں پھٹوں اور اس کو اندر لے لوں. لیکن اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ ابھی نہیں. امام عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جب نافرمان بندہ جو ہے پانی پیتا ہے تو پانی اللہ سے اجازت مانگتا ہے، یا اللہ مجھے اجازت دے میں اس کو ختم کر دوں. کیونکہ پانی میں یہ طاقت اللہ نے رکھی ہے. وہ اندر جا کے آپ کو دیکھیں نا، جب بندے کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، کچھ چیزیں کھانا ہی ہوتا ہے جو جب وہ چیزیں الٹا چلنا شروع ہو جائے تو بندہ بس ختم. پانی یہ اجازت اللہ پاک فرماتا ہے کہ نہیں، میں نے اس کو ابھی موقع دیا ہوا ہے، ابھی نہیں، ابھی تم وہی کام کرو جو ہوتے. فرمایا کہ درخت کے قریب جیسے گزر رہے ہوتے ہیں نا بندے، درخت بھی بولتے ہیں. اولیاء اللہ کو پتہ چلتا ہے، انبیاء کو اللہ نے علم دیا، ہمیں تو نہیں. مطلب اگر آنکھ کھلی ہو بات نہیں تو پھر جو ہے وہ تو فرمایا کہ وہ بندہ ایسے چل رہا ہوتا ہے تو درخت دعائیں کرنا، یا اللہ یہ بندہ جو ولی نیک آ رہا ہے یہ میری طرف آئے، میرے پاس سے گزرے، میرے نیچے بیٹھے، میرے سائے کے نیچے میرا پھل کھائے، میری خواہش ہے. جب نافرمان گزر رہا ہوتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ اس سے بچانا، یہ نہ آئے، اگر آئے تو مجھے اجازت دے کہ میں اس کو ختم کروں، تباہ کروں. اللہ پاک اجازت نہیں دیتا. تو یہ وہ فرمایا جا رہا ہے کہ جس بندے نے ایک تو اللہ کا حق ضائع کیا، نبی علیہ السلام کا، پھر اپنے اعضاء کا حق ضائع کیا، اس کے بعد جن چیزوں کو وہ یہ استعمال کرتا ہے، پانی کو، رزق کو، زمین کو، کمرے کو، چیزوں کو استعمال، ان سب کا حق ضائع کر رہا ہے. اور اس کے بعد یہ کہ خود اپنا حق بھی ضائع کر رہا ہے کہ اس پر یہ ضروری تھا کہ یہ اپنے آپ کو اللہ کی رضا کی طرف لے کے جاتا اور اپنے آپ کو جنتوں کی طرف، اپنی روح کو ادھر لے کے جاتا. یہ اس نے اپنا بھی ضائع کر دیا کہ اسے ضروری تھا کہ اسے تباہی سے بچائے، مگر نافرمانی کر کے جب وہ اپنے آپ کو بھی اللہ کا سزا کا مستحق بناتا ہے تو دراصل وہ اپنی ذات پر بھی ظلم کر رہا ہے. انہی وجوہ سے قرآن مجید میں جگہ جگہ گناہ کے لیے ظلم اور گناہ گار کے لیے ظالم کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ وہ یہ 5-6 حقوق جو میں نے بتائے ہیں ان کو جو ہے وہ ضائع کر رہا ہے. لیکن پھر میں کہہ رہا ہوں کہ آدم علیہ السلام ظالم نہیں تھے، نہ ہی انہوں نے ظلم کیا، نہ ہی گناہ کیا. وہ قصہ اصل میں اللہ پاک ہمیں سمجھا رہا ہے کہ یہ بات اب آپ کو سمجھ آ گئی. ہم بھی ایک جنت میں ہیں، ماں کے پیٹ سے نکل کے آئے. ایک درخت سے منع کیا گیا، کون سا؟ اللہ کی نافرمانی، ادھر نہیں. یہ بھی بتا دیا کہ تمہارے لیے طرف بھی شیطان آئے گا جس طرح آدم علیہ السلام کی طرف آیا. لوگ آئیں گے، وہ بہکائیں گے، کوئی نہیں یار کر لو، بڑی زندگی پئی ہے، دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے، او کچھ نہیں ہوتا، یہ ہے وہ ہے، بعد میں توبہ کر لینا، یہ ہو جا وہ ہوگا. یہ سارے شیطان اس سے کے پاس نہیں جائیں گے. تو آپ اتنے حقوق ضائع کر رہے ہیں تو اس بندے نے سکون کیسے ملنا ہے اس کو؟ آگے پھر بیان ہوتا ہے کہ کیسے اگر بندے کے یہ ہو جائے تو پھر اس نے کرنا کیا ہے. وہ پھر انشاءاللہ کل کے درس میں انشاءاللہ بات آئے گی. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. ہم جو تھوڑا وقت رہ گیا ہے تو یعنی 10 منٹ کے لیے ذکر پہ لگا دیں، پھر تھوڑا سا ذکر کر لیں اور جو ہے پھر دعا کر لیتے ہیں. استغفر اللہ. استغفر اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما
محمد سید الكونین والثقلین والفریقین عرب ومن عجم محمد سید الكونین والثقلين والفريقين عرب ومن عجم مولاي صل وسلم فاذكروني واشكروا لي ولا تكفرون لا لا
أستغفر الله أستغفر الله الذي لا الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه. الحمد لله بنعمة والصالحات وصل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا ربنا يا أرحم الراحمين یہ جو قرآن مجید سیدنا آدم علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا اس میں جو اجر و ثواب ہے نبی علیہ السلام کے صدقے حضرت آدم علیہ السلام کی روح مبارک ہماری اماں سیدہ حوا رضی اللہ عنہا مبارک کو پہنچا اور یا ارحم الراحمین ان کے مزید درجات بلند فرما ہمیں ان کا فیض نصیب فرما ان کے قصے میں جو صبر ہے ہمارے لیے عبرتیں ہیں نصیحتیں ہیں ہمیں حاصل کرنے کی اور ہمیں بھی یا رب اپنی رضا کی توفیق عطا فرما ہمیں بھی جو دنیا میں بھیجا اور جس گناہ کے درخت سے منع کیا ان سے بچنے کی شیطان کے وسواس کے شر سے دنیا والوں کے شر سے محفوظ فرما ہمیں بھی کامیابی نصیب فرما توبۃ نصوح نصیب فرما یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم و احسان سے اس مقصد کے لیے تم نے بھیجا ہے اس کو پہلے جاننے کی سمجھنے کی پھر پورا کرنے کی تک و تو کرنے کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین سب روزے داروں کے روزے قبول فرما اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ تیری عبادت عطا نہیں ہو سکتا یا ہماری کمی کو تاہیم کو تقصیر کو معاف فرما ہم بجائے امید رکھیں اجر کی یا ارحم الراحمین حقیقت میں تو ہم اگر تو عدل ہے فرمائے گا تو عذاب کے مستحق ہے فضل فرمائے گا تیرے فضل کی رحمتوں کی کوئی حد نہیں یا ارحم الراحمین ہماری دنیاوی حاجات کو پورا فرما یا ارحم الراحمین ہر شر سے محفوظ فرما رمضان کے دنوں سے نفع کھانے کی توفیق عطا فرما اس دنیا میں جو مظلوم ہے ان کی مدد فرما دنیا میں جو حق الحقدار ہے ان کی مدد فرما ہمیں بھی ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما اسلام کی زندگی ایمان کا خاتمہ نصیب فرما جن لوگوں نے دعا کی کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما ان کی پریشانیوں کو دور فرما ہمارے والدین کی مغفرت بخشش فرما والدین کو لمبی زندگیاں صحت جسمانی روحانی نفسیاتی کے ساتھ عطا فرما جن کے وفات پا چکے ان کی مغفرت و قبر کے جنت کے باغوں میں سے باغ بنا ہمارے قریب مزار ہے خیر الدین رحمۃ اللہ علیہ کا اس کا اجر و ثواب ہمارا سلام بھی ان کے درجات بلند فرما جتنے لوگ قبرستان میں دفن ہیں سب کی مغفرت پوری امت محمدی کی مغفرت فرما ساری امت کی اصلاح فرما ساری امت کو ہدایت عطا فرما
خاتمہ ایمان ہمیں نصیب فرما، نبی علیہ السلام کی محبت و شفاعت نصیب فرما یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ جتنے ملائکہ ہیں جو خدمت کر رہے ہیں اللہ ہم تو اللہ کچھ نہیں دے سکتے، تو اپنے فضل و کرم سے ہماری طرف سے بہترین جزا نصیب فرما کہ درجات فرما، انبیاء صدیقین شہداء صالحین کا برزخ میں قیامت جنت کے ساتھ نصیب فرما۔ وصلی اللہ علیہ خیر سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ ماشاء اللہ۔